الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اس لیے اس امت کو سنائے گئے کہ اس امت سے وہ کام لینا ہے جو کام پہلے نبی آ کر دنیا میں کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بھلی بات کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ یہ صرف نبیوں کا کام تھا، ان کے ماننے والوں کا بات اور ان کا کام یہ تھا کہ نبیوں کی بات مان لینا، اس پر عمل کر لینا۔ لیکن چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے جو کام پہلے نبی آ کر کرتے تھے، لوگوں کو بھلی باتیں بتانے کا، بری باتوں سے روکنے کا، وہ اس امت کے ذمے کیا گیا اور اعلان کیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں باقاعدہ نکالا گیا ہے اس بات کے لیے تاکہ بری باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو اور اچھی باتوں کا حکم کرو۔ یہ کام اس امت کا ہے، اس لیے نبیوں کے واقعات سنائے گئے کہ نبیوں نے اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کس طرح مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ دوسرے، یہ ہر نبی کے واقعے میں کوئی نہ کوئی عبرت، نصیحت اور حکمت کی باتیں ہیں، اس لیے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اور خاص طور سے یہ بات کہ جب نبی آ کر اپنے قوم میں محنت کرتے تھے تو قوم کے دو حصے ہو جاتے تھے، ایک حصہ ہوتا تھا ماننے والوں کا، ایک حصہ ہوتا تھا نہ ماننے والوں کا۔ ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی تھی، نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا، تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دیکھو، جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا، اس کے ساتھ جس طرح نبیوں کے زمانے میں ہوا آج بھی ہوگا، اور جو نبیوں کی بات کو نہیں مانے گا، جس طرح پہلے اللہ کی پکڑ آئی، اب بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کو آپ کی اولاد کے اندر پیدا کیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں۔ قلم ہیں، جنت عدن ہیں اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں۔ فرشتوں کو ساری دنیا سے مٹی جمع کر کے لانے کے لیے بھیجا گیا، لیکن زمین نے مٹی دینے سے منع کر دیا، تو حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا۔ مختصراً اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مختلف مقامات سے تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر کے لے کر آئے اور اس مٹی سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم بنایا گیا۔ چونکہ دنیا میں مٹی مختلف رنگ کی ہوتی ہے، کہیں سرخ ہوتی ہے، لال ہوتی ہے، سفید ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، بھوری ہوتی ہے،
تو ساری مٹیاں شامل کر کے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا گیا تھا. اس لیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں کچھ لوگ کالے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ گورے رنگ کے ہوتے ہیں، کچھ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں. الگ الگ رنگ اسی لیے ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین کی مختلف رنگ کی مٹیوں سے بنایا گیا. اللہ نے اپنی قدرت سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر روح ڈالی، اور سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمانے کے بعد سارے فرشتوں کو یہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا. یہ حکم اگرچہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کیا گیا تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو اس بات کا حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اصل آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنا نہیں تھا، اصل اللہ کا حکم پورا کرنا تھا. سب نے سجدہ کیا، لیکن قرآن کریم میں مختلف مقامات پر، سورہ بقرہ میں، اسی طرح دیگر صورتوں میں بھی اللہ نے مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ شیطان نے اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کی دو وجہ. ایک تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے حسد اس لیے کہ ابلیس نے اور شیطان نے یہ سوچا کہ میں بہت پرانا ہوں اور پہلے کا ہوں اور اللہ کا عبادت گزار ہوں. اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان اللہ کا اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ زمین پر کوئی حصہ اس نے ایسا نہیں چھوڑا. بعض روایتوں میں آتا ہے 41 جگہ بھی اس نے ایسی نہیں چھوڑی جہاں اللہ کے جناب میں سجدہ نہ کیا. معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا. لیکن حسد کی وجہ سے کہ یہ آج کی پیداوار ہے، آدم تو آج بنائے گئے ہیں، آج پیدا کیے گئے ہیں، میں اتنا پرانا عبادت گزار ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا کہ وہ مجھے سجدہ کریں، جائے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں. اس حسد نے شیطان کو سجدہ کرنے سے روک دیا اور ساری زندگی کی عبادت اس کی ختم ہو گئی. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسد اتنی بری بیماری ہے اور ایسی بری بلا ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے حسد، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے. آگ جل رہی ہو اور اس میں بالکل خشک اور سوکھی لکڑی ڈال دی جائے تو تھوڑی دیر میں جل کے خاک ہو جاتی ہے. جس طرح آگ خشک اور بالکل سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، فرمایا اس طرح حسد جو ہے وہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا حسد کی وجہ سے، تو ساری زندگی کی اتنی بڑی عبادت کے زمین پر 41 جگہ بھی نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے اللہ کے لیے سجدہ نہ کیا ہو. سب اکارت ہو گئی اور سب ختم ہو گئی اور اللہ کے یہاں سے مردود ہو گیا. پہلی وجہ. دوسری وجہ تکبر کی وجہ سے کہ شیطان اپنے آپ کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا اور افضل سمجھتا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان ہی سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، حالانکہ میں نے تو ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی واستکبرت. تو تو نے تکبر کیا اور میرے ہاتھ سے میں نے جن کو پیدا کیا تو نے ان کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا. تو اس کے جواب میں شیطان نے یہ کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا
کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. بس یہ تکبر کی علامت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھے، دوسروں کو کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے. یہ سب سے بڑی بری بلا ہے، سب سے بری بلا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے. جو اس چادر کو کھینچے گا یا اس چادر میں اپنی ٹانگ پھنسائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اس لیے کہ بڑائی تو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. باقی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ آدمی کے سب سے چھوٹا ہونے کی علامت ہے. آدمی دوسروں کو جو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں دوسروں کو چھوٹا سمجھوں گا تو لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ خود لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. میں ایک موٹی سی مثال دوں آپ کو. ایک آدمی ہے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہے، تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا آدمی اپنے سے نیچے لوگوں کو سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہیں، اس کو سب چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. لیکن اس کو یہ چھوٹے نظر آ رہے ہیں. یہ جتنے نیچے ہیں اگر یہ نظر اٹھا کر اوپر اس کو دیکھیں گے تو وہ ان سے بھی زیادہ چھوٹا نظر آئے گا. یہ میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی کہ تکبر کرنے والا آدمی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا آدمی اس لیے سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لیکن حقیقت میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظروں میں چھوٹا بنا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں. اور جو ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچا کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ ہے اللہ کا. تو شیطان یہ کہنے لگا کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور آگ جو ہے مٹی سے زیادہ اونچی چیز ہے اور افضل ہے. آپ دیکھو دلیل پیش کی کہ آگ نیچے جلاؤ تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، تو جو نیچے سے اوپر کو اٹھے وہ چیز زیادہ افضل ہوتی ہے. مٹی کو اوپر سے بھی ڈالو تو اوپر سے نیچے آ جائے گی. تو جس کی ذات میں پستی ہو وہ کم درجے کی چیز ہے، اور جس کی ذات میں اوپر اٹھنا ہو وہ تو بلند چیز ہوتی ہے. میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں آدم سے افضل ہوں. معاملہ الٹا ہوا ہے کہ مجھے حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا کہ وہ مجھے سجدہ کریں. یہ دلیل پیش کی. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تکبر جہاں آدمی کی نیکیوں کو ختم کرتا ہے وہاں آدمی کی عقل کو بھی ختم کر دیتا ہے. اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، عقل کے اوپر پتھر پڑ جاتے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس نے یہ دلیل تو پیش کر دی کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور آگ افضل ہے اور مٹی افضل نہیں ہے. لیکن یہ عقل پر پردے پڑ گئے. اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود اور فرشتوں کو واضح و نصیحت کرنے کے باوجود تکبر کی وجہ سے اس کی عقل پر یہ پردے پڑ گئے کہ وہ یہ پہچاننا بھول گیا کہ مٹی میں امانت ہے اور آگ میں خیانت ہے. بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ آگ میں خیانت ہے اور مٹی میں امانت ہے. آگ میں جو چیز بھی ڈالو گے آگ اسے ختم کر دے گی، آگ اسے کھا جائے گی. جیسے آپ نے کسی آدمی کے پاس پیسے رکھوائے، وہ آپ کے پیسے کھا گیا تو آپ کیا کہو گے؟ بے ایمان آدمی ہے، خیانت کرنے والا آدمی ہے، امانت میں خیانت کر لی. آگ میں جو چیز بھی ڈالو گے وہ جل جائے گی اور آگ اسے کھا جائے گی. اور مٹی میں جو چیز ڈالو گے مٹی کھاتی نہیں ہے بلکہ مٹی تو واپس لوٹاتی ہے. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا
لوگ اپنے مال کو جس طرح آج بینکوں میں حفاظت سے رکھتے ہیں، کسی زمانے میں زمین میں گڑھا کھود کر اور اس میں رکھا کرتے تھے، اور آج تک پرانے مکانوں میں دفینے نکلتے ہیں کہ مٹکا نکلا، اشرفیاں نکلی، پرانے سکے نکلے، مال نکلا، سونا چاندی نکلا، کہ وہ کسی زمانے میں رکھا گیا تھا، آج تک جیسا رکھا گیا تھا ویسا کا ویسا موجود ہے۔ جب ضرورت پڑتی تھی وہ نکال لیا کرتے تھے، اور جو لوگ مر گئے، دنیا سے چلے گئے اور کسی کو نہیں بتایا، ان کے اولاد کو پتہ نہیں، آج تک ان کے مکانوں میں دفینے نکلتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مٹی میں رکھا گیا، آج تک موجود ہے۔ دوسرے، مٹی تو ایسی چیز ہے کہ مٹی میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ تو اضافے کے ساتھ واپس کرتی ہے۔ جتنی کھیتیاں ہیں، ایک دانہ اگر مٹی کے اندر ڈالا جائے تو قرآن کریم میں خود مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ اس کی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالو، اس دانے سے ایک پودا اگتا ہے اور اس پودے میں 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے نکلتے ہیں، تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے نکلے۔ ایک آم کی گٹھلی زمین میں ڈالتے ہیں، ایک درخت آم کا اگتا ہے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں آم جو ہے وہ ہر سال فصل پر آم آدمی کھاتا ہے۔ کھجور کی ایک گٹھلی ڈالو زمین میں اور مٹی میں، اس سے درخت اگتا ہے، اور پھر ایک مدت کے بعد میں جو اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے پھل دینے کی، پھر اس سے کھجورے ہی کھجورے ساری زندگی لیتے رہو۔ تو مٹی میں امانت ہے اور آگ میں خیانت ہے۔ یہ بھول گیا کہ اس کے عقل پر پردہ پڑ گیا، یہ تو کہہ دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن مٹی حقیقت میں آگ سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ مٹی میں امانت ہے اور آگ میں خیانت ہے۔ آگ میں جو ڈالو وہ کھا جاتی ہے، مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے، اپنے آپ تکبر کرنے سے، اس لیے کہ تکبر دل کی بیماری ہے، یہ دل کی گندگی ہے، اس سے دل میلا ہو جاتا ہے آدمی کا۔ ہمارے بزرگان دین میں حضرت احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، 2 کھیتوں کے درمیان میں راستہ ہوتا ہے، پگ ڈنڈی جس کو کہتے ہیں، اور اتنی پتلی ہوتی ہے کہ صرف ایک آدمی چل سکتا ہے، ادھر بھی پھسلن ہوتی ہے ادھر بھی پھسلن ہوتی ہے، کھیتوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے کتا آ رہا تھا، دونوں آمنے سامنے ہو گئے، کتا بھی رک گیا اور یہ بھی رک گئے۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کو نیچے اترنا ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ والے تھے۔ کتے کو انہوں نے یہ کہا کہ ارے بھائی تو نیچے اتر جا، تیرے نیچے اترنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر میں نیچے اتر گیا اور میں نے تجھے راستہ چھوڑ دیا تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، تیرے نیچے اترنے سے کیا فرق پڑے گا۔ اللہ نے کتے کو زبان دی اور اس نے انسانی زبان میں بات کی، اور سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، حضرت بات تو آپ کہہ رہے ہو ٹھیک کہ آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، لیکن اگر کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑے تو پانی سے دھو کے صاف ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں کتے سے زیادہ افضل ہوں تو یہ تو تکبر کی علامت ہے، اس سے دل گندا ہو جاتا ہے۔ کپڑے تو پانی سے دھونے سے پاک ہو جائیں گے، لیکن اگر دل گندا ہو گیا یہ تو جہنم کی آگ سے ہی صاف ہو سکے گا، یہ تو جہنم کی آگ سے ہی صاف ہو سکے گا۔ رونے لگ گئے، کہنے لگے تو نے حقیقت صحیح بات کہی۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ تکبر سے دل گندا ہوتا ہے، دنیا میں مٹی لگ جائے، گندگی لگ جائے تو یہ پانی پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر تکبر کے ساتھ آدمی دنیا سے چلا گیا تو سوائے جہنم کی آگ سے کوئی اس کو صاف نہیں کر سکے۔ شیطان نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ من الشیطان الرجیم، ہر آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو سب سے پہلے شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے دشمنی کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ سب سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے۔ انسان تو انسان بلکہ دیگر مخلوقات سے بھی محبت رکھنے کے لیے کہا ہے، دیگر مخلوق سے بھی محبت رکھنے کے لیے کہا ہے۔ اور جس نے بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی پر بخش دیا۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کتابیں لکھا کرتے تھے تصنیف کی۔ آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، اس زمانے میں سیاہی کو پانی میں گھول کر شیشی میں رکھا جاتا تھا، لکڑی کے قلم ہوتے تھے اور اس میں ڈبو کر کاغذ پر لکھتے تھے قلم سے۔ ایک مرتبہ لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے اچانک سیاہی زیادہ قلم پر آ گئی اور وہ کاغذ پر ایک ٹپکے کی طرح، ایک بوند کی طرح آ گئی۔ جیسے ہی وہ بوند سیاہی کی وہاں کاغذ پر گری اور قلم سے لگی، اچانک ایک مکھی آئی اور وہ اس کو پینے لگی، وہ پیاسی تھی، سیاہی پینے لگی۔ یہ بالکل خاموش ہو گئے اور اس کو اڑایا نہیں بلکہ اس کو پینے دیا۔ جب مکھی کی پیاس بجھ گئی تو وہ اڑ گئی۔ انہوں نے آگے لکھنا شروع کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میرے ساتھ عجیب ہی معاملہ ہوا۔ کہنے لگے ہمارے تو یہ گمان میں تھا کہ ہم نے علم کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی حدیثیں لکھی ہیں، بڑی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، تو ہمیں تو اپنی علمی خدمات کی برکت سے اللہ کے اجر و ثواب اور صلہ اور مغفرت ہماری ان اعمال کی برکت سے ہوگی۔ لیکن یوں کہا ہمارے کسی عمل کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے یہ کہا کہ ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں اور تمہارے صرف ہماری ایک مخلوق پر رحم کھانے کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تم کتاب لکھ رہے تھے اور سیاہی زیادہ کاغذ پر لگ گئی تھی اور ایک مکھی نے آ کر اس سیاہی کو پیا، تم نے اسے نہیں اڑایا اور ہماری مخلوق پر رحم کھا کر اس کی پیاس بجھا دی۔ ہمارے نزدیک تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا، ہم نے جاؤ اس عمل کی برکت سے اور ہماری مخلوق پر رحم کھانے کی برکت سے تمہیں معاف کر دیا۔ سب پر رحم کھانے کا حکم ہے، لیکن شیطان اور ابلیس اتنا بڑا عبادت گزار ہونے کے بعد تکبر کی وجہ سے اللہ کے یہاں سے ایسا مردود ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اگر تمہیں دنیا میں کسی سے دشمنی کرنا ہو تو شیطان ہی سے دشمنی کرنا۔ اس لیے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اس واقعے سے کہ آدمی کو حسد اور تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور تکبر بھی آدمی کے سارے سجدوں کو اور ساری عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔